السلام علیکم، میں ہوں علیم جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج کی ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ولاگ کے آغاز میں دو تین بہت بڑی خبریں ہیں جو میں نے آج کی اس ولاگ میں اس پر آپ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ ایک تو کل خیبر پختونخوا میں پشتون امن جرگہ ہوگا اور اس پر پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف سامنے آیا ہے اس پر بھی آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ خیبر پختونخوا کی جو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اس پہ اہم فیصلے ہوئی ہے اس پر ابھی آپ کے ساتھ بات کریں گے، اسی پشتون امن جرگے کے حوالے سے۔ اور کل اور پرسوں جس طرح سے جو پشتون امن جرگے پر ریڈز کی گئی، جس طرح سے فائر کی گئی اور جس طرح سے شل مارے گئی، اس پر بھی آپ جو تمام تر تفصیلات ہے اس ولاگ میں آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ لیکن ان سب کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو پشتونوں کی پیٹ میں اصل میں جو چورا ہے وہ کس نے کونپا ہے۔ اصل مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ پشتون جو ہے نا، اس چیز پر کس نے مجبور کر دیا ہے کہ جو پشتونوں کا جرگہ جو بڑے لیول پر اس کل جو منعقد کیا جا رہا ہے، اس پہ جو پشتونوں کی جو بڑے بڑے رہنما ہے، جو بڑے بڑے لیڈر ہے، اس میں شرکت کریں گے اور ان کی جو مشران ہے اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے۔ لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کا جو صاف اور شفاف طریقے سے ان کا ایک موقف سامنے آیا ہے، اس پر بھی اسی ولاگ میں نے آپ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی جو سیکرٹری جنرل ہے سلمان اکرم راجہ کے بیان کے بعد حکومت کے جو خوف میں اضافہ ہو چکا ہے، اس پر بھی تفصیل میں اس ولاگ میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ لیکن ان سب کے اندر اگر آپ دیکھیں گے، جس طرح سے سب سے زیادہ قربانی دینے والے جو خیبر پختونخوا میں امن کے حوالے سے جو امن میں سب سے زیادہ قربانی دینے والا ایک ہی شخص ہے اور اس کا نام ہے مراد سعید صاحب۔ انہوں نے ایک اہم پیغام جاری کر دیا ہے اور ان کا بھی ایک اہم اس موقع پر جو پشتون امن جرگہ ہو رہا ہے اسی دوران ان کا ایک اہم پیغام سامنے آیا ہے، اس پر بھی آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ ان جرگے پر جو کک ڈاؤن کر دی ہے پچھلے 2-3 دن سے اور ان کو جرگہ نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، جو اس وقت کی انتظامیہ ہے، اصل میں قصوروار کون ہے، اس تمام تر تفصیلات میں اسی ولاگ میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ لیکن اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایک تو ہماری اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ سب سے پہلی بات کرتے ہیں جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے ٹویٹ کر لیا ہے پشتون تحفظ موومنٹ کے حوالے سے، جو کل یہ جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے اور ملک بھر سے جہاں جہاں بھی پشتون رہتے ہیں اور ان کی جو اضلاع ہے تقریباً 62 یا 65 کے لگ بھگ اضلاع ہے پوری پاکستان میں، اور اس سے جو ان کے مشران ہے کل اس جلسے جو جرگہ ہے اس میں شرکت کریں گے۔ تو جس جرگے پر جس طرح سے کریک ڈاؤن کیا ہے، جس طرح سے ان پر پابندی لگا دی گئی ہے اور منظور پشتین کی جو سربراہی میں اس وقت جو جرگہ کیا جا رہا ہے پی ٹی ایم کی قیادت میں، تو اس پر ایک تو پی ٹی ایم پر پابندی لگا دی گئی ہے حکومت کی طرف سے، لیکن جو پشتون امن جرگہ ہو رہا ہے اس پر جو کریک ڈاؤن کر دیا ہے، اس پر پوری پاکستان اور پوری جو پشتون کمیونٹی ہے اس پر کافی زیادہ رنجیدہ ہے اور غم اور غصہ اس وقت اس میں پایا جا رہا ہے۔ اصل میں سہولت کاری کس نے کی اور ان میں کون کون ایسے کردار ہے جو ان میں ملوث ہے اور پشتون امن جرگی کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ کو وفاقی حکومت کے غیر آئینی حکم کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا چاہیے۔ میں وکالت کے لیے حاضر ہوں۔ وفاقی حکومت کی ہدایات پر آئی جی اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کے احکامات کو بھی چیلنج کرنا ضروری ہے۔ خیبر پختونخوا کی جو اس وقت پشتون امن جرگہ ہو رہا ہے تو اس سے عین 2 دن قبل جو فائرنگ کی گئی ہے تو ان میں 4 ایسے افراد شہید ہو گئی ہے اور 13 کی لگ بھگ اس وقت خبریں جو موصول ہو رہی ہے 13 افراد ایسے ہیں جو اس میں زخمی ہو چکے ہیں۔ تو آپ ریاست کو کہاں لے کے جا رہی ہے جو آپ نے جبر اور پستائیت کے ذریعے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کو دبانے کی پوری اس وقت آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو دبایا جا سکے۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سب سے زیادہ اکثریت ہے، جو بڑا اکثریت ہے، تقریباً 3/4 اکثریت خیبر پختونخوا میں اس وقت جو حکومت دی گئی ہے وہ پشتونوں کی طرف سے دی گئی ہے۔ تو پشتونوں پر اس وقت جو ظلم ستم اس وقت ڈائی جا رہی ہے ریاست کی طرف سے، تو اسی عین موقع پر پشتونوں نے ایک جرگہ منعقد کر دیا ہے اور وہ بھی منظور پشتون کی قیادت میں، پی ٹی ایم کی قیادت میں۔
تو اس پر تو خیر آپ نے اس پارٹی پر پابندی لگا دی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو جو پشتون امن جرگہ ہو رہا ہے اس پر بھی کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اور ان کو بھی جو جرگہ ہے ان کو نہیں دیا جا رہا ہے، حالانکہ ان کی جو ہے نا پشتونوں کے اپنا ایک کلچر ہے، ان کا ایک اپنا ثقافت ہے، اس کے مطابق وہ اپنا فیصلے کر لیتے ہیں اور پھر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے اور ہم نے اگلا عمل کس طرح تیار کرنا ہے اور ہم نے کس طرف جانا ہے۔ تو یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں کل کے دن سے یہ ان کا شروعات ہو رہا ہے، لیکن حکومت اور ریاست کی طرف سے جو جبر اور پستائیت کا ماحول بنا دیا ہے، اس کو جو وہاں پر شلنگ کر دی گئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی اس کے بعد جو موقف سامنے آتا ہے، مراد سعید صاحب نے اسی حوالے سے ایک موقف جو ٹویٹ کر لیا ہے، اور انہیں کہا ہے ناجائزہ تسلط کو طوالت دینے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ نفرت کے فروغ اور تقسیم کی سیاست کی ہے۔ گزشتہ 3 سال سے پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت کے خلاف جن ہتھ کنڈوں اور جیسے طاقت کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے، اس کے بعد امن کے لیے بلائی جرگے کے خلاف اور سے طرز کی کارروائی کر کے ملک پر قابض مافیا ہمیں جس دلدل میں دھکیل رہے ہیں، اس پر پوری ملک کے عوام کو متحد ہونا پڑے گا۔ امن جرگہ کسی ایک تنظیم کا جرگہ نہیں تھا، جیسے ایک تنظیم پر بلا جواز پابندی کا آڑ میں سوبتاج کیا گیا، یہ تمام پختونخوا اور ملائق علاقوں کے عمائدین کا جرگہ تھا۔ وہاں موجودہ عوام پر بے دریغ گولیاں چلا کر کیا پیغام دینا مقصود تھا؟ مظلوم جب اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں تو حاکم پر اس کو سننا اور اس کا مداوع کرنا فرض ہے، مگر اس کے لیے حاکم کا جائزہ ہونا بھی لازم ہے۔ ناجائز حکومتی ہی ظلم کو اپنا ہتھیار بناتے ہیں۔ آج ہمیشہ سے زیادہ یہ بات واضح طور پر ہے کہ ہم جس نہج پر پہنچ چکے ہیں، پاکستان کی بقا اب اس ناجائزہ تسلط کی خاتمے میں ہے، ورنہ کبھی بلوچ قوم کی محرومیوں کے ملک دشمن اور قرار دینے تو کبھی بلوچستان میں مظلوم پنجابیوں کو قتل عام اور کبھی پنجاب میں محنت مزدوروں کرنے والے پختونوں کے خلاف نفرت کا پھیلاوا، کبھی فرقہ وارانہ فسادات اور ایسی گروہ کی سرپرستی کر کے ہمیں تعمر ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے پر ہی لگائے رکھی جائے گا۔ اس وقت سب سے خبرناک چال جو چلی جا رہی ہے وہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے خیبر پختونخوا پولیس کا استعمال ہو رہا ہے۔ نظریاتی اختلاف کے باوجود جہاں بات اپنی عوام کے امن کی ہو تو باوجود تحفظات کی اپنے کارکنان سے ہمیشہ اور مستقل یہی اپیل رہی ہے کہ امن کے لیے اٹھانے والے ہر آواز کو اپنے آپ سے تقویت دینی ہے۔ یہی موقف میری لیڈر عمران خان کا بھی رہا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم ملکن میں امن قائم رکھنے میں اسی لیے کامیاب ہوئی کیونکہ پوری قوم نے متحد ہو کر ہمارے لیے آواز اٹھائی۔ آج بھی ہمیں اسی اتحاد کے ساتھ اپنے لوگوں کے لیے بلا تفریق آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ایک اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے شیر افضل مربت نے اسی حوالے سے بھی ٹویٹ کر لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں خیبر جرگہ پر وحشیانہ حملے کی مذمت کرتا ہوں اور پی ٹی ایم کی 3 کارکنان کی افسوسناک موت پر تعزیت کرتا ہوں۔ پشتونوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ شیطانی قہر کیوں اور خون کی بہا کر کیا مقاصد حاصل کرنے جا رہی ہے؟ میں خیبر جرگے کی انتظامیہ کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جو سچویشن سامنے آئی ہے تو ان کی ذمہ وار کون ہے جو پشتونوں کو یہاں اسی جو سچویشن پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ اب جو پشتون ہے وہ اپنی امن جرگے بلانے پر بھی یہ لوگ ان کو نہیں دے، جو اب پر امن جرگہ اس وقت کیا جا رہا ہے پشتونوں کی طرف سے، اور ان کو بھی اس وقت نہیں کرنے دیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو تعلق رکھنے والا تیمور جگڑا صاحب ہے ان کا بھی موقف سامنے آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پشتون امن جرگہ کے خلاف کریک ڈاؤن اور پی ٹی ایم پر پابندی اس وقت ناقابل فہمی ہے۔ یہ ہر جماعت اور اسی آواز کے لیے ایک آزمائش ہے جو سنی جا سکتی ہے۔ پی ٹی آئی پر گزشتہ 2 سالوں کی کریک ڈاؤن نے ہمیں دکھایا ہے کہ ریاست اور ہم سب کو جو ریاست نے حصہ رہی ہے جواب دہ ہونا پڑے گا اور اپنی سمت درست کرنی ہوگی۔ ہر مسئلے کا کوئی کیل نہیں ہے اور ہر مسئلے کا حل ہتھوڑا نہیں ہے۔ ریاست اس حکومت کی بیانی اور ان کی پروپیگنڈے کرنے والوں کے باوجود تاریخ ہمیں دکھاتی ہے کہ جو لوگ سیاسی طور پر اجنبی محسوس کرتے ہیں ان کا حل انہیں مزید الگ تلگ کرنا نہیں ہے۔
اگر ہم کچھ غلط کر رہے ہیں تو ہمیں اسے تسلیم کرنے کی ہمت کرنی چاہیے۔ کوئی بھی پاکستانی محب وطن کبھی بھی کسی ایسے شخص کی حمایت نہیں کرے گا جو پاکستان کو توڑنے کی بات کرے۔ ہم اس ملک کے لیے چٹان کی طرح کھڑے ہوں گے، لیکن ہمیں لوگوں کو اپنی تکالیف کا اظہار کرنے کا موقع دینا چاہیے اور ان کے مسائل کا حل نکالنا چاہیے۔ یقین کریں ہمیں علم ہے مزید برائے ہمارے خلاف ظالمانہ تپا 144 ایم پی او کا استعمال ہو رہا ہے تو ہمیں اس کے استعمال پر دوسروں کے لیے بھی حد مقرر کرنی ہوگی۔ جتنی چاہے انتخابات کے نتائج جعلی بنایا جائے اور جتنی چاہے آئینی ترامیم بلڈوز کیا جائے، ان سے کچھ حل نہیں ہوگا۔ ہمارے ملک کو جس طرح سے چلایا جا رہا ہے اس سے بہت کچھ بے نقاب ہو چکا ہے۔ فیصلہ سازوں کے بشمول ہماری اخلاقی طاقت کی کمزوری کا بہت کچھ سامنے آ چکا ہے۔ اسی بحران سے صرف ایک اچائی نکل سکتی ہے کہ اگر ہم سچ بولنے کی ہمت کریں اور اس پر ڈٹ جائیں۔ یہ مذائقہ خیز ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں پر انسو گیس پھینکیں جبکہ ہم خود بھی اس کا سامنا کر چکے ہیں۔ یہ بھی مذائقہ خیز ہے کہ خیبر پختونخوا کی پولیس قیادت، انتظامیہ قیادت، ہم سب سے یا مرکزی اپوزیشن میں کسی کے پاس درست بات کرنے کی جرت نہیں ہے۔ یہ خاص موقع پر خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے ایک امتحان ہے۔ مجھے یقین ہے اور امید ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہوں گی۔ جو اب تک کی اپڈیٹس ہے، جو اطلاعات موصول ہو رہی ہے اور اب تک کی جو خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے ایک عجیب قسم کی صورتحال پیدا کی گئی ہے پنجاب کی حکومت یا وفاقی حکومت کی طرف سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کا حکومت ہے اور جو خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا جو صوبہ اس وقت کہلایا جائے گا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو دیگر ملکی دیگر علاقوں سے اگر آپ جو موازنہ کریں تو اس وقت خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا جو سیاسی مرکز ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ جو موجودہ صورتحال ہے، یہ جو کریک ڈاؤن کی گئی ہے، یہ جو گرفتاری کی گئی ہے، یہ جو لوگ زخمی ہو گئی ہے، تو یہ وفاقی حکومت کی طرف سے کی گئی ہے اور یہ صرف اسی لیے کی گئی ہے کہ اس سے پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی طور پر دھچکا لگ جائے، اور جو سب کچھ اس وقت کنٹرول کر رہی ہے یہ وفاق کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ سب کو پتا ہے کہ اس وقت آئی جو کون کنٹرول کر رہی ہے، یہ موجودہ جو حکومت ہے، جو فارم 47 کے ذریعے آئی حکومت ہے، یہ کنٹرول کر رہی ہے۔ لیکن اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایک تو ہماری اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔